بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملکہ نے بادشاہ سے کہا، آخر ہماری جنگ کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ مسلمانوں سے کلیسا کی عظمت کا لوہا منوایا جائے؟ کیا کلیسا کے لیے یہ بات باعث رسوائی نہیں کہ ایک مسلمان لڑکی مائیکل جیسے نائٹ کو قتل کرے اور ہم انتقام نہ لے سکیں؟ ابو داؤد نے کلیسا سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ وہ ہمارے سامنے کئی بار یہ کہہ چکا ہے کہ اسے مسلمانوں سے قطعاً کوئی ہمدردی نہیں۔ وہ صرف اس لیے مسلمان ہے کہ وہ اس لباس میں مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کلیسا کی بہت بڑی خدمت کر سکتا ہے۔ اب اس کے امتحان کا وقت آیا ہے۔ اگر وہ ہمیں فریب نہیں دیتا تو اسے اس لڑکی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے جس نے ہمارے بہترین سپاہی کو قتل کیا ہے۔ وہ لڑکی مسلمان ہے اور اس نے مائیکل کو مذہبی جنون میں قتل کیا ہے۔ کیا ہم نے ابو داؤد کی خدمات کا اسے کوئی صلہ نہیں دیا؟ ہم نے اسے لوشا کا گورنر بنایا ہے۔ ہم نے اسے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ ہمارے خزانے سے جتنا چاہے خرچ کرے۔ اب وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم اسے اس مقدمے کا فیصلے کا اختیار دے دیں تو بھی وہ اپنی بیٹی کو سزا دینے سے نہ بچائے۔ فرڈینینڈ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ جب وہ میرے پاس آئے گا میں عدالت کا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ ملکہ نے برہم ہو کر کہا، تم بادشاہ ہو اور تمہاری ملکہ یہ برداشت نہیں کرے گی کہ ایک نوکر تمہیں کلیسا کی کسی عدالت کا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دے۔ ملکہ کے اصرار پر بادشاہ نے نئے گورنر کو یہ ہدایات بھیجیں کہ وہ مجرم کو عدالت سے سزا دلوانے میں تاخیر نہ کرے۔ ربیہ عدالت کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرے کے اندر اور باہر آدمیوں کا ہجوم تھا۔ پادریوں کی جوری پشب کو اپنا فیصلہ دے چکی تھی۔ ربیہ اپنے جرم کا اقبال کر چکی تھی۔ کوتوال اور مائیکل کے نوکروں کی شہادت کے بعد عدالت نے کسی اور کی گواہی کی ضرورت محسوس نہ کی۔ 2 دن قبل ربیہ نے عدالت کے سامنے جو بیان دیا تھا اس سے وہ اپنے آپ کو بدترین سزا کا مستحق ثابت کر چکی تھی۔ اس نے عدالت کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے کلیسا کی توہین کی تھی۔ اس نے کہا تھا، میں اس عدالت کو تسلیم نہیں کرتی جو ایک شرابی اور بدماش کو یہ اجازت تو دیتی ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر منمانی کرے، لیکن ایک بے کس لڑکی کو اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی۔ تم اس وقت کہاں تھے جب تمہارا یہ نائٹ لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑتا تھا، جب معصوم اور بے کس لڑکیاں چلا چلا کر تمہیں مدد کے لیے پکارا کرتی تھیں، جب وہ کہا کرتی تھیں، عدل و انصاف کے اجارہ داروں، آؤ ہماری عصمت لٹ رہی ہے، ہمیں بچاؤ۔ تمہیں مجھ پر مقدمہ چلانے کی ضرورت نہ تھی، تم مجھے مقدمہ چلائے بغیر بھی تو سزا دے سکتے تھے۔ کلیسا کی عظمت کا لوہا منوانے کے لیے تم مجھ جیسی سینکڑوں لڑکیوں کو مقدمہ چلائے بغیر موت کے گھاٹ اتار چکے ہو۔ تمہارا دامن بے گناہوں کے خون سے تر ہے۔ میرے خون کے چند چھینٹے اس کی بدنمائی میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ تم انصاف نہیں کر سکتے۔ میں تم سے رحم کی بھیک مانگنا انسانیت کی توہین سمجھتی ہوں۔ تم نے اب تک مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے اسے قتل کیوں کیا۔ تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کس ارادے سے میرے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ تمہارے لیے فقط یہ جاننا کافی ہے کہ میں نے اسے قتل کیا ہے اور میں ایک مسلمان لڑکی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے تمہارے ایک نائٹ کو قتل کیا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس درندے کی موت کے بعد تمہارے کلیسا کا ایک ستون گر چکا ہے۔ تم مجبور ہو کہ مجھے سزا دو۔ میرے ساتھ انصاف کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ تم اندلس میں کلیسا کی نئی عمارت کے معمار ہو۔ تم نے اس کی بنیاد بے گناہوں کے خون اور ہڈیوں پر رکھی ہے۔ میری موت کا فیصلہ دینے کے لیے تم صرف یہ جاننا کافی سمجھتے ہو کہ میں بے گناہ ہوں۔ میں نے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں، اس لیے میرا خون اور میری ہڈیاں کلیسا کی عمارت کی تعمیر کے کام میں لائی جا سکتی ہیں۔ میں نے صرف ایک جان مائیکل کو قتل کیا ہے، لیکن تم سب جان مائیکل ہو۔ وہ شراب میں بدمست ہو کر بے بس مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارتا تھا اور تم انصاف کی کرسیوں پر بیٹھ کر بے گناہوں کی موت کے فتوے دیتے ہو۔ وہ انسانیت کا منہ نوچتا تھا، تم حق و انصاف کی آواز کا گلا کاٹتے ہو۔ 2 دن پہلے یہ بیان دینے کے بعد
آج ربیہ اپنے مقدمے کا فیصلہ سننے کے لیے عدالت میں کھڑی تھی۔ لوشا کا پشپ جان لوکس اس مقدمے کے بڑے جج کی حیثیت سے نئے گورنر ڈان لوئی کا وہ فیصلہ پڑھنے کے لیے تیار نہ تھا جس پر باقی پادری متفق ہو چکے تھے۔ اس کا اپنا فیصلہ یہ تھا کہ لڑکی کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس نے جان مائیکل پر بھی جرم عائد کرنے کی کوشش کی تھی۔ گورنروں اور پادریوں کا یہ خیال تھا کہ پشپ جان لوکس پر ربیہ نے جادو کر دیا ہے، اس لیے فیصلے کے دن بڑے جج کی کرسی پر ایک اور پادری رونق افروز تھا۔ عدالت کے اندر اور باہر جو لوگ جمع تھے انہیں معلوم تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ ربیہ کلیسا کی عدالت کی توہین کر چکی تھی۔ اس نے کلیسا کے ایک سپاہی کو قتل کیا تھا۔ بعض لوگوں کو پشپ لوکس کی غیر حاضری کی وجہ معلوم ہو چکی تھی اور وہ ربیہ کو ایک خطرناک جادوگرنی سمجھتے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے کانا پھوسی کر رہے تھے۔ اسے پھانسی پر لٹکایا جائے گا، اسے آہنی شکنجوں میں کسا جائے گا، اسے زندہ جلایا جائے گا۔ لوگوں کو خاموشی کا حکم دینے کے بعد جج نے اپنا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ حاضرین ربیہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا تھا لیکن وہ خاموش کھڑی تھی۔ جب جج نے یہ کہا کہ ملزمہ کلیسا اور عدالت کی توہین کے بعد سخت سے سخت سزا کی مستحق تھی، لیکن اس کے باپ کی خدمات کا لحاظ رکھتے ہوئے عدالت اسے زندہ جلانے کے بجائے اس کے قتل کا حکم صادر کرتی ہے، تو ایک نوجوان لڑکی ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی اور ربیہ کے قریب پہنچ کر چلائی، ٹھہرو، انصاف اور انسانیت کا خون نہ کرو، جان مائیکل کو میں نے قتل کیا ہے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ ربیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، یہ اینجلا تھی۔ جج اور پادری اور حاضرین عدالت تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آ گئے۔ اینجلا اپنی بغل میں ایک چھوٹی سی گٹھڑی دبائے ہوئے تھی۔ ربیہ نے جج سے مخاطب ہو کر کہا، آپ پریشان نہ ہوں، یہ میری سوتیلی بہن ہے، اس کے دماغ پر ان واقعات کا بہت اثر پڑا ہے۔ اینجلا نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، ربیہ نے میری جان بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ بے قصور ہے، مائیکل کو میں نے قتل کیا ہے، اسے قتل کرنا میرا فرض تھا۔ جج نے سوال کیا، تم آج تک کہاں تھی؟ اینجلا نے جواب دیا، مائیکل کے قتل کے بعد ربیہ نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، اس کے بعد چند دن میں بے ہوش رہی، میری ماں نے میرے کمرے پر پہرا بٹھا رکھا تھا، میری بہن کی طرح وہ بھی میری جان بچانا چاہتی تھی۔ جج نے کہا، تم اب بھی بیمار نظر آتی ہو، تمہارا بیان لینے سے پہلے عدالت کے لیے تمہاری دماغی حالت کا امتحان لینا ضروری ہے۔ اینجلا نے کہا، میرے دماغ پر صرف یہ بوجھ ہے کہ میری بے گناہ بہن میرے لیے اپنی زندگی کی قربانی دے رہی ہے، اب یہ بوجھ اتر چکا ہے، عدالت کو ثبوت کی ضرورت ہے۔ ثبوت؟ یہ دیکھیے۔ اینجلا نے آگے بڑھ کر کپڑے کی چھوٹی سی گٹھڑی جج کے میز پر رکھتے ہوئے کہا، اسے غور سے دیکھو، یہ وہ لباس ہے جو میں اس رات پہنے ہوئے تھی، اسے تمہارے بہادر نائٹ نے تار تار کیا۔ یہ لباس اس بات کی گواہی دے گا کہ اس رات قتل ہونے سے پہلے کلیسا کے بہادر سپاہی نے کس کے دامن پر ہاتھ ڈالا تھا۔ عدالت میں پھر ایک بار سناٹا چھا گیا۔ میریا ہانپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور آگے بڑھ کر اینجلا کے ساتھ لپٹ گئی۔ اینجلا، اینجلا، میری بیٹی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، چلو گھر۔ میریا یہ کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جج نے کہا، ٹھہرو، ہم چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ اینجلا نے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میریا ملتجی نگاہوں سے جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میری بیٹی کا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ بیمار ہے، اس کے حواس ٹھیک نہیں۔ جج نے گٹھڑی کھول کر میریا کو پھٹے ہوئے کپڑے دکھاتے ہوئے کہا، تم پہچانتی ہو یہ کس کا لباس ہے؟ میریا جواب دینے کے بجائے اینجلا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اینجلا نے کہا، امی خاموش کیوں ہو؟ تم نے خود میرے لیے یہ لباس خریدا تھا، تمہیں سب واقعات کا علم ہے، تم جانتی ہو کہ وہ میری تلاش میں آیا تھا اور یہ اس کا دوسرا حملہ تھا۔ پہلی بار جب تم نے اسے دعوت دی تھی تو اس نے تمہارے سامنے میری بے عزتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ قسطلہ کا پشپ اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے اس کے سر پر پھلدان مار کر اپنی جان بچائی تھی۔ تمہارے پاس وہ خط ہے جس میں اس نے اپنی حرکت پر ندامت کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد اس رات اس نے اپنے ذلیل مقاصد کی تکمیل کے لیے تمہیں بڑی ہوشیاری کے ساتھ گھر سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ تم گھر آنا چاہتی تھیں لیکن کوتوال نے تمہیں روکے رکھا۔ پھر بھی
اینجلا نے جج کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، میری ماں کی محبت شاید اسے حق گوئی کی اجازت نہ دے، لیکن پشپ لوکس اس بات کی گواہی دے گا کہ میرے متعلق مائیکل کی نیت ٹھیک نہ تھی۔ میں نے پشپ لوکس کی موجودگی میں اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا تھا اور وہ مجھ سے اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ میریا نے انتہائی بے بسی کی حالت میں جج کی طرف دیکھا اور کہا، مقدس باپ، میری لڑکی بے قصور ہے، اس پر ربیہ کے جادو کا اثر ہے۔ اس نے میری بیٹی کو مذہب سے گمراہ کیا ہے۔ ربیہ کے جادو کا یہ اثر ہے کہ میری بیٹی چھپ چھپ کر قرآن اور نمازیں پڑھتی ہے۔ میں مائیکل کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ربیہ نے اسے بہکایا۔ ربیہ اپنے جادو کے زور سے اس سے جو چاہتی ہے کرواتی ہے۔ اینجلا معصوم ہے، اسے معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ یہ سب ربیہ کے جادو کا اثر ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ پشپ لوکس پر بھی کہیں ربیہ کے جادو کا اثر نہ ہو۔ جس دن سے مائیکل قتل ہوا ہے، میری بیٹی جنون کے مرض میں مبتلا ہے۔ یہ دروازے توڑ کر باہر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ لباس جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے جنون کی حالت میں تار تار کیا ہے۔ اینجلا نے حقارت کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر جج کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، میری بہن میرا جرم اپنے سر لے چکی ہے۔ میرے متعلق اگر اس کی نیت بری ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتی، لیکن میری ماں اس کے ایثار سے متاثر ہونے کے بجائے صرف میری جان بچانے کے لیے حقیقت کے چہرے پر نقاب ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میری ماں کا خیال ہے کہ ربیہ چونکہ مسلمان ہے، اس لیے عدالت اس کے متعلق ہر غلط بات مان لے گی۔ اسے یقین ہے کہ ایک مسلمان لڑکی پر اگر کوئی اور جرم عائد نہ ہو تو اسے جادوگرنی ثابت کرنا بہت آسان ہے، لیکن میں اس عدالت میں اعلان کرتی ہوں کہ اپنی سوتیلی بہن کی طرح میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ اگر اسلام ایک جادو ہے تو مجھ پر اس جادو کا اثر ہو چکا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس جادو کا اثر زائل نہیں کر سکتی، مگر مجھے افسوس ہے تو اس بات کا کہ میں نے اس سے قبل چھپ چھپ کر نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ میری بزدلی تھی، لیکن اب میں زندگی اور موت کے مفہوم سے آشنا ہو چکی ہوں۔ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ اگر مسلمان ہونے کی کوئی سزا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن جہاں تک مائیکل کے قتل کا سوال ہے، یہ کوئی جرم نہیں۔ وہ ایک وحشی تھا، وہ ایک بدمعاش تھا۔ یہ عدالت اس کے متعلق اس لیے پریشان ہے کہ وہ ملکہ کا رشتہ دار ہے۔ کاش ملکہ کو یہ معلوم ہوتا کہ دنیا کی ہر عورت، بالخصوص وہ عورت جو کلمہ توحید پڑھ چکی ہو، اپنی عصمت کو جان سے زیادہ عزیز سمجھتی ہے۔ کلیسا کی عدالت کو اس بات کا تو افسوس ہے کہ لوگوں کے دلوں پر کلیسا کی ہیبت بٹھانے والا ایک ہاتھ کٹ گیا، لیکن کاش وہ ہاتھ جنہوں نے میرا لباس تار تار کیا تھا کبھی کلیسا کے علمداروں کی بہو بیٹیوں کی طرف بھی بڑھے ہوتے۔ جج، پادریوں اور حاضرین عدالت کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ جج نے گرج کر کہا، گستاخ لڑکی، زبان بند کرو، لیکن اینجلا کی آواز بلند ہوتی گئی۔ بخار کی صورت میں اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ شہر کا گورنر ڈان لوئی، جسے اس مقدمے میں ایک نئی پیچیدگی کی اطلاع مل چکی تھی، عدالت کے دروازے میں کھڑا اینجلا کی تقریر سن رہا تھا۔ اینجلا کلیسا کے عدل و انصاف کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ یہاں تک کہہ چکی تھی کہ تم غریبوں اور نہتوں پر ظلم کرتے ہو، لیکن طاقتور کے سامنے بھیڑ بن جاتے ہو۔ تمہیں 800 برس کی غلامی کے بعد حکومت کا موقع تو ملا ہے، لیکن تم نے ثابت کر دکھایا ہے کہ تم اس کے اہل نہیں ہو۔ ڈان لوئی نے آگے بڑھ کر کہا، میں عدالت کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ لڑکی اپنے آپ کو بدترین سزا کا مستحق ثابت کر چکی ہے۔ یہ کلیسا کو بدنام کر رہی ہے، یہ سلطنت کی غدار ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ مائیکل کے قتل کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں کے مقدمے پر نئے سرے سے غور کیا جائے۔ اینجلا نے ڈان لوئی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر تمہارا کلیسا تمہارے وحشیانہ کارناموں سے بدنام نہیں ہوتا تو اسے میرے الفاظ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری حکومت ظالموں کی پشت پناہی کرتی ہے اور مظلوموں کو فریاد کرنے کا حق نہیں دیتی
تو میں ایک باغی ہوں۔ میں اس عدالت کی توہین کرنے میں حق بجانب ہوں جو ایک پاگل کتے کو میری بوٹیاں نوچنے کی اجازت دیتی ہے لیکن مجھے اس کی کھوپڑی توڑنے کی اجازت نہیں دیتی۔ گورنر کے اشارے پر سپاہی اینجلا کو دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔ وہ بدستور چلا رہی تھی، تم ظالم ہو، تم وحشی ہو، تم بزدل ہو جو آئینے میں اپنی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ میریا بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سپاہی اسے اٹھا کر باہر لے گئے۔ ربیہ ابھی تک عدالت میں کھڑی تھی۔ گورنر نے آگے بڑھ کر جج کے کان میں کچھ کہا اور وہ سر ہلانے کے بعد ربیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا تم یہ تسلیم کرتی ہو کہ اینجلا نے جان مائیکل کو قتل کیا ہے؟ ربیہ نے جواب دیا، میں اپنا بیان ختم کر چکی ہوں۔ میرے متعلق عدالت اپنا فیصلہ دے چکی ہے، اس لیے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ اینجلا نے جو کچھ کہا ہے علالت کی حالت میں کہا ہے، مائیکل کے قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جج نے سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ اینجلا اپنے مذہب سے گمراہ ہو چکی ہے؟ نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوئی، وہ ایک سچا دین اختیار کر چکی ہے۔ گورنر نے آگے بڑھ کر پھر جج کے کان میں کچھ کہا اور وہ سر ہلانے کے بعد بولا، اس مقدمے کی نوعیت میں ایک متوقع تبدیلی کے پیش نظر عدالت ملزمہ ربیہ کے متعلق اپنا فیصلہ واپس لیتی ہے۔ ملزمہ کی سوتیلی بہن کا بیان سننے کے بعد عدالت کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں جان مائیکل کے قتل کی سازش میں شریک ہیں اور اس کے علاوہ حکومت کے خلاف بغاوت اور کلیسا کے خلاف نفرت پھیلانے کی مجرم ہیں۔ پولیس کو تحقیقات کا موقع دینے کے لیے عدالت مقدمے کی کارروائی کل پر ملتوی کرتی ہے۔ شام تک میریا بے ہوشی کی حالت میں چلاتی رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے کے بجائے ایک چھوٹے سے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی خادمہ اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک ثانیے کے لیے وہ کمرے کی بوسیدہ چھت کی طرف دیکھتی رہی، پھر اچانک اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، اینجلا کہاں ہے؟ میں کہاں ہوں؟ خادمہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اینجلا ربیہ کے ساتھ قید میں ہے۔ میریا کو عدالت کے تمام واقعات یاد آ گئے اور وہ بستر سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ میں گورنر کے پاس جاتی ہوں، وہ میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتا۔ خادمہ نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ باہر نکلنے کے قابل نہیں۔ میریا نے کہا، نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں ہوں کہاں؟ عدالت میں شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ کس کا مکان ہے؟ خادمہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر میریا دروازے سے باہر جھانکنے لگی اور پھر خادمہ کی طرف متوجہ ہو کر بولی، یہاں کوئی بھی نہیں۔ مجھے اس ٹوٹے ہوئے مکان میں کون لایا ہے؟ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ میرے گھر کا سامان اس مکان کے صحن میں کیسے آ گیا؟ خادمہ جواب دینے کے بجائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پشب لوکس صحن میں داخل ہوا اور میریا اسے دیکھ کر باہر نکل آئی۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، مقدس باپ، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں کہاں ہوں؟ میرے گھر کا سامان یہاں بکھرا پڑا ہے۔ خادمہ مجھے کوئی جواب نہیں دیتی۔ پشب نے سرد مہری سے جواب دیا، یہ سب تمہارے اعمال کی سزا ہے۔ میریا ششدر ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹی اور انتہائی بے بسی کی حالت میں پشب کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک ثانیے کے بعد وہ بھاگ کر باہر کے دروازے کی طرف بڑھی اور باہر جھانکنے کے بعد پشب کی طرف متوجہ ہوئی۔ مقدس باپ، مجھ پر رحم کرو، مجھے بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں یہاں کیسے آئی؟ اینجلا کا کیا ہوگا؟ میری بیٹی کو بچاؤ۔ تمہاری بیٹی کو بچانا اب کسی کے بس کی بات نہیں۔ تم نے اپنی سوتیلی بیٹی کے ایثار کی قدر نہ کی، تم نے اس پر جادوگرنی ہونے کا الزام لگایا۔ بے وقوف عورت، تمہارا خیال تھا کہ اگر تم ایک مسلمان لڑکی پر بہتان لگاؤ گی تو عدالت کی نگاہ میں اینجلا کا جرم چھپ جائے گا؟ کاش تم پہلے دن ہی اینجلا کو عدالت میں جانے سے نہ روکتیں۔ اس وقت کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ تمہارے پاس اس بات کے کافی ثبوت تھے کہ مائیکل اینجلا کے متعلق بری نیت لے کر تمہارے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اگر تم یہ حماقت نہ کرتیں تو اس مقدمے کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی۔ لوگوں کو یہ احساس ہوتا کہ اینجلا ایک عیسائی لڑکی ہے اور بادشاہ اور ملکہ کو بھی یہ کہنے کی جرت نہ پڑتی کہ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے جو کچھ کیا ہے وہ قابل سزا ہے۔
اب وہ دونوں قید میں ہیں اور تمہیں اس حماقت کا یہ صلہ ملا ہے کہ گورنر نے تمہیں بے ہوشی کی حالت میں محل سے نکال کر اس کٹیا میں بھجوا دیا ہے۔ مہریہ کی بھرائی ہوئی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر پشپ کے پاؤں پر گرتے ہوئے کہا، مقدس باپ، مجھ پر رحم کیجیے، اینجلا کو بچائیے، خدا کے لیے اینجلا کو بچائیے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ اس نے مائیکل کو قتل کیا ہے، لیکن اگر اس نے واقعی قتل کیا ہے تو بھی وہ بے گناہ ہے۔ اینجلا نے جو کچھ کیا ہے اپنی عصمت کے حفاظت کے لیے کیا ہے۔ لوکس مہریہ کے آنسوؤں سے متاثر نہ ہوا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولا، بے وقوف عورت، اب رونے سے کیا فائدہ؟ اینجلا کو اس قتل کے باوجود بے گناہ ثابت کیا جا سکتا تھا، لیکن اب تمہاری حماقت سے اس پر قتل سے زیادہ سنگین الزامات عائد ہو چکے ہیں۔ کلیسا کی توہین، اپنے مذہب سے نفرت اور حکومت کے خلاف بغاوت، یہ معمولی الزامات نہیں۔ اب اس کی جان بچانا میرے بس کی بات نہیں۔